آپ کو یہ بتائیں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ آج امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشترکہ طور پر ایران پر یہ حملہ کیا گیا، جس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس چیز ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اس چیز کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ ایران میں اس وقت صورتحال تشویشناک ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے جارحیت کے خلاف جوابی اقدامات کو فتح خیبر کا نام دیا ہے۔ مزید اس پر بات کریں گے، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ حارث صاحب، ڈان نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ فرمائیے گا، اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملہ کر دیا گیا ہے اور ان اقدامات کو فتح خیبر کا نام دیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کارروائی کو؟ لیکن ایران ہیز ٹو ریٹیلیٹ، اور بڑا اچھا کہ ریٹیلیٹ کرنا بھی چاہیے تھا، اور انہوں نے تیاری بھی کی ہوگی، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ نیگوشیشن جو ہے یہ صرف ٹائم گیننگ کی بات تھی۔ ادروائز دبے ان کے بحری بیڑے موو کر رہے تھے، ان کا جو ایئر فلنگ ٹینک جو ہیں وہ ان کے موو کر رہے تھے، انہوں نے اپنی پوری ٹروپس کو اسٹیشن کر لیا، پوزیشن کر لی، اس کے بعد نیگوشیشن انہوں نے ٹائم گین کیا۔ اس کے بعد جیسے پہلے بھی اسی طرح کیا تھا اور ابھی بھی انہوں نے اسی طرح کیا کہ اچانک حملہ کر دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے اہداف بڑے کلیئر ہیں۔ نمبر 1 ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے بھی ایران کے بالکل نیوکلیئر کی جو کیپیبلٹی ہے زیرو کر دی جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے میزائل کی جو ایک ٹیکنالوجی ہے، میزائل پاور ہے، وہ ختم کر دی جائے۔ اور نمبر 3 کہ وہاں پر ایران میں رجیم چینج کی جائے۔ اس کے لیے پریزیڈنٹ نے بڑی کلیئر بات کی ہے، بازاریں ایران کو، ملیشیا کو، ان کے ٹروپس کو جو آپ ہتھیار ڈال دیں اور ہم کو امیونٹی دیں گے، آپ کے لیے ہم بہتری آ رہے ہیں، بلکہ یہ کریں گے۔ لیکن دے ڈونٹ ریلائز کہ ایران بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، ایران گیو اپ کرنے والی قوم نہیں ہے، اور یہ ان کو بڑا کلیئر پتہ ہونا چاہیے۔ آئی ایم شیور کہ یہ ایک طویل جنگ ہو سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کس طریقے سے ایران کو ہینڈل کرتا ہے، بیکاز دے آر ان کے لیے پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کا پورا نقصان کیا جائے، ان کے میزائل تباہ کر دیے جائیں، نیوکلیئر سائٹ ختم کر دی جائیں، اور اپنی مرضی کے رجیم لا کے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو بٹھا دیا جائے، جو پہلے سے تیار ہے کہ جس دن میں پاور میں آؤں گا ایران میں اسرائیل کو ایکسیپٹ کروں گا، تسلیم کر لوں گا۔ تو یہ ساری دیکھیں تو میرے خیال میں حالات بہت خراب ہے، ہمارے لیے خطرناک سچویشن ہے خطے کے لیے، کیونکہ ادھر نریندر مودی وہاں پہ بیٹھا چائے پی رہا ہے اسرائیل کے اندر، اور یہ سارے جو ٹیررسٹ ملک اکٹھے ہو گئے ہیں، گلوبل ٹیررسٹ ہے انڈیا۔ اسرائیل نے جو کیا ہے فلسطین کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے، اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ جس طریقے سے افغانستان کا تینوں کا ٹرائیکا بڑا خطرناک ہے، اور اوپر سے اس وقت جو امریکہ کو گاٹ جوڑے ایران کو ڈسپلائز کرنے کے لیے، اور ایران کی یہاں پر اسرائیل کی مرضی کی حکومت آ جاتی ہے ایران کے اندر، دیکھیے پاکستان کی بڑا سیریس سیٹ ہوگا، بیکاز انڈیا اسرائیل حکومت ایران میں، اور ادھر یہ افغان طالبان، تو یہ بڑا خطرناک سچویشن ہوگی۔ ٹھیک ہے حارث صاحب، آپ بریگیڈیئر ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ جو دیگر ممالک ہیں ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اور اس صورتحال میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ ٹرمپ کے مطابق جو لوگ ہتھیار ڈالیں گے انہیں مکمل تحفظ اور قانونی معافی دی جائے گی، ورنہ انہیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی افواج ایران کے میزائل نظام اور بحریہ کو تباہ کریں گی، اور ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ اور اسرائیل نے آج ایران پر حملہ کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق تہران میں یونیورسٹی اسٹریٹ پر حملے کیے گئے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد تہران حکام نے کہا کہ ایران کا رد عمل شدید اور تباہ کن ہوگا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا۔ ایران نے جارحیت کے خلاف ان جوابی اقدامات کو فتح خیبر کا نام دے دیا ہے۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج اٹھے ہیں۔ دھماکوں سے شمالی اسرائیل گونج اٹھا ہے۔ پہلے مرحلے میں ایران نے اسرائیل پر 30 میزائل فائر کیے ہیں۔